نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جب اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ محمد کے عاصیوں کا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے گئے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کو جواب میں کہے گا کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ آپ جاؤ اور ان لوگوں کا حال دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ جب وہ پہنچ جائے گا وہاں پر تو اس کا جو داروغہ ہے، جو مالک ہے، وہ جہنم کے درمیان میں اس کا جو ممبر ہے اس پر بیٹھا ہوگا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ادب میں وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ حیران ہو جائے گا، جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، کہ میں ان کا حال پوچھوں اور ان کا حال دیکھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو وہ جواب میں کہے گا کہ وہ لوگ تو بہت بدترین حالت میں ہیں، ان کے بدن پر جو گوشت، جو ہڈیاں ہے، اس کو آگ نے بسم کر رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، اور وہ بہت تنگی کی حالت میں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو کہے گا کہ آپ دروازے ہٹا دیجئے، پردے ہٹا دیجئے کہ میں خود دیکھ لوں ان کی حالت کو۔ جب وہ داروغہ جہنم کے وہ دروازے کھول دے گا اور جتنے بھی پردے ہیں وہ کھول دے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کی طرف دیکھے گا۔ جب وہ لوگ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہترین انداز میں، بہترین شکل کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے وہ کھڑا رہے گا۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جو اتنا بہترین صورت اور سیرت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے؟ تو وہ داروغہ ان کو جواب دے گا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے جو آپ کے نبی کو وحی لے کر آتے تھے۔ تو یہ لوگ چیخ اٹھیں گے اور اس کو پکاریں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہیں گے کہ ہماری گناہوں نے ہم کو اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دور کر دیا۔ آپ ان کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے واپس آ کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت پھر پوچھے گا جبرائیل علیہ السلام سے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب میں کہے گا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے اپنی محمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ تو اللہ حکم دے گا کہ جو پیغام بھیجا ہے وہ جا کے ان کو پہنچا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید موتی کے ایک خیمے میں ہوں گے جس کے 4000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں کواڑ وہ سونے کے ہوں گے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو جائے گا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام
وہ پہنچائے گا جو جہنم میں حضور کے امتیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدے میں سجدہ ریز ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت سے زار و قطار کرے گا، اور اللہ کی حمد و ثنا اس طرح بیان کرے گا کہ اس جیسا حمد و ثنا نہ کسی نے پہلے بیان کی ہے اور نہ بعد میں نہ کر سکے گا۔ یعنی وہ جو حمد و ثنا بیان کرے گا اس حالت میں وہ کبھی بھی کسی نے پہلے نہیں بیان کی۔ تو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اللہ حضور سے کہے گا کہ آپ مجھے بتائیے آپ کیا لینا چاہتے ہو، یعنی کیوں سجدے میں پڑے ہوئے ہو اور زار و قطار رو رہے ہو۔ تو حضور فرمائے گا کہ اے اللہ، میرے امت کے لوگ جہنم میں وہ جل رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہے، میں ان کی سفارش کے لیے آپ کے سامنے سجدے میں نے سر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہے گا کہ جائیے، جن لوگوں کو آپ نکالنا چاہتے ہو ان کو نکالو، اور جن لوگوں کی آپ سفارش کرنا چاہتے ہو جاؤ، ان کی سفارش قبول کر دی میں نے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اس جہنم کی طرف چلا جائے گا جہاں پر حضور کی امت جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں چلا جائے گا تو وہ داروغہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور حضور سے کہے گا کہ حضور آپ نے کیوں یہاں تشریف لایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنی امت کو نکالنا ہے۔ پھر وہ داروغہ وہ دروازہ کھول دے گا، پردے ہٹا دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام امتیوں کو جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ان کو نکال لے گا، اور جب وہ نکل آئیں گے وہاں سے تو ان کا ہر بدن کا ہر عضو وہ جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، سوائے ان کے دل کے اور ان کے چہرے، جو کہ ایمان کی علامتوں کی وجہ سے وہ اس پر آگ نہیں لگی ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لا کر جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جس کو نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کو غسل دے دے گا، اور یہ نوجوانوں کی طرح، نوجوان مردوں کی طرح ان کا وہ بدن وہ بن جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا، اور یہ لوگ پھر وہاں سے نکل کر یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس موقع پر وہ لوگ جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، وہ لوگ پھر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم نے بھی یہ کلمہ کہا ہوتا۔ تو بات کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے ہمارے پاس، کم از کم اس کو اپنے ساتھ قبر تک لے کے جانا ہے، اور اسی کے لیے محنت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کی برکت سے جہنم کی آگ سے، اللہ کی قہر سے، غضب سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رکھے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے قبول فرمائے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔